الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبيه وقال في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما برادران اسلام، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بارے میں معلومات پیش کر دیے تھے، آج کا درس جو ہے اس کا تعلق ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات کے ساتھ، کیونکہ موت برحق ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی اس کا نام یقین رکھا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں، خدا کے منکر بھی پیدا ہوئے، داہریہ، اسی طریقے سے تین خداؤں کو ماننے والے بھی پیدا ہوئے، عیسائی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، دو خداؤں کے ماننے والے بھی پیدا ہوئے، ایک کا نام یزدا اور ایک کا نام اہرمن۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے منکر بھی پیدا ہوئے، انبیاء کے منکر بھی پیدا ہوئے، معجزات کے منکر بھی پیدا ہوئے، صحابہ کے منکر بھی پیدا ہوئے، اہل بیت کے منکر بھی پیدا ہوئے،
لیکن موت کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، سب پہ آنی ہے، اور دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبرائیل، ملائکہ میں سے اس وقت کتنے تم باقی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ 3 اور ہیں اور 1 میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم اب اسرائیل بن جاؤ، ان کا روح قبض کر لو۔ ان کا روح قبض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بتلاؤ آپ کا کون باقی ہے؟ انہوں نے کہا ما باقی ہے الا عبد القدرین، اب تو آپ کہے گی آج یہی بات باقی ہے اور تو کوئی باقی نہیں۔ فرمایا تم بھی مر جاؤ۔ یعنی فرشتوں میں بھی موت آئے گی۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جیسے موت نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے احکام سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہیں نہ کہوں۔ اسی طرح پھر شام کو عصر کے بعد 10 ذی الحجہ کو اللہ نے تکمیل دین کا حکم فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں بھی اشارہ تھا حضور کی وفات کا کہ جب دین مکمل ہو گیا، جب کام ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب یہ سورۃ اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، جب یہ آیت اتری اس میں بھی اشارہ تھا حضور کی وفات کا کہ بھی جب اللہ کی مدد آ گئی، اب لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کام پورا ہو گیا۔ تو جب کام پورا ہو جائے تو پھر واپس ہو جانا ہوتا ہے۔ جب یہ آیتیں اتری، سیدنا ابی بکر صدیق ایک شخص تھا جو رو رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہا خوشی کی نہیں، اس میں اشارہ ہے حضور کی موت کا، میں تو فدا کے نبی کو رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ ان کی مشاہد بھی کر رہے تھے، یعنی آپ اس کے ساتھ چل رہے تھے اور وہ سواری پہ سوار تھا۔ حکم یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجے تو اس کو عزت دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ، ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ مجھے نہ پاؤ، میری مسجد اور میری قبر کو پاؤ گے۔ تو حضرت معاذ نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ اس کے رونے کا اثر یہ ہوا کہ حضور پاک بھی رونے لگ گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے، ان سے حضور نے فرمایا کہ تمہیں کوئی علم ہے کہ میری موت کب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔
البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کا حصہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ ایک دور فرماتے تھے قرآن کا، لیکن اس سال آپ نے 2 دور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ ساری اشارے تھے حضور کی وفات کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے اور آپ نے لمبی دعا کی ان کے لیے، اور آخر میں کہا کہ استودعکم اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اب زندگی تو ملاقات حوض کوثر سے ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر بدھ کا دن تھا، آپ کو تکلیف شروع ہوئی، اور وہ دن جو تھا وہ بی بی میمونہ کا نوبہ تھا۔ بی بی فرماتی ہے کہ حضور اکثر پوچھتے تھے کہ متى نوبت عائشہ، عائشہ کی باری کب آئے گی؟ ہم سب بیویاں اکٹھی ہوئی، ہم نے کہا حضور کی تمنا عائشہ کے گھر میں دن گزارنا ہے، اجازت دے دو۔ سب نے مل کر ہم نے اجازت دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عائشہ کے گھر پہ پہنچا دیا، اور اتنا حضور کو درد تھا سر میں کہ آپ نے فرمایا واہ راسا، ہے میرے سر کا کیا ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی دن بی بی عائشہ کو بھی سر کا درد تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے درد ہو رہا ہے اور کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتا، یہ اس زہر کی وجہ سے الذی اخذت بخیبر، جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا، ہاں ہونا انقطاع آوان ابھوری، یہاں میری آنکھیں کٹ رہی ہے، اور زہر کا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو 7 مشکیدے پانی کے حضور نے اپنے اوپر ڈلوائے، اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور حرم میں آ گئے اور منبر پہ آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے بڑا عجیب خطبہ دیا، صحابہ رو رہے تھے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو میری موت قریب ہے، اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو ابھی لے لو، اگر میں نے کسی کو مارا تھا تو مجھے مار دو، مجھ سے جس نے بھی کوئی انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، وہ دنیا میں لے لے، بعد میں نہ دعائیں کرتا پھرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر چیخ پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ نفدی آباءنا وانفسنا واولادنا، ہم اپنے ماں باپ آپ پہ قربان کریں گے، ان کو لے لیں، لیکن آپ کا روح قبض نہ کریں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بات نہیں ہے، جس پر جو حکم اللہ نے لکھا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف اسی کی ذات ہے جس میں موت نہیں آئے گی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، صرف اللہ کی ذات ہے جس میں موت نہیں آئے گی، باقی تو سب پہ موت آئے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں ہیں، صحابہ عیادت کے لیے آئے ہیں، تو حضور پاک نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لا تضلوا بعدی، کاغذ قلم لے آؤ، میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر بیٹھے تھے تو زور سے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ تورات پڑھ رہے تھے حضرت عمر حضور ناراض ہوئے تھے، انہوں نے کہا جب قرآن آ گیا تو اب تورات کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر نے وہی کلمات کہہ کے اس ناراضگی کا ازالہ کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ باقی شیعہ جو کہتے ہیں جی حضرت علی کو انہوں نے خلافت لکھ کے دینی تھی، عمر نے نہیں لکھنے دی، یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور تو اس کے بعد 4 دن زندہ رہے، پھر 4 دن کے بعد کیوں نہیں قلم نواز منگوا لی؟ اور پھر کاتب حضرت علی ہے، جب حضور نے حکم دیا تھا کہ قلم نواز لاؤ حضرت علی لے آتے، حضرت عمر کو کاتب نہیں تھے۔ تو اس لیے ایسی باتیں کہنا جو ہے نا جی جن میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، محض الزام تراشی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس نے کہا کہ علی بات سنو، انی اعرف بعلامات موت قریش، میں قریش کے لوگوں کی موت کی علامات پہچانتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ حضور کی موت قریب آ گئی ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے لیے خلافت لکھوا لو۔ آپ کہیں گے یا بی بی فاطمہ کہے گے حضور لکھ دیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ چاچا اگر حضور نے خلافت لکھ دی پھر تو کام پکا ہو گیا، اور اگر حضور نے انکار کر دیا تو قیامت تک ہمارے خاندان میں بھی خلافت نہیں آئے گی، اس لیے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو خراب کرنا، ان کے دین کو خراب کرنا، ان کے عقیدوں کو خراب کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح دین پہ قائم رکھے۔